تو مشہور حدیث ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں سے سنا کہ اگر کہیں یہ ہڈی، کوئی سی ہڈی کہیں ٹھک جائے، وہ وقت دعا ہے، وقت دعا ہے، وقت دعا ہے۔ میں نے سوچا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہیں کوئی ہڈی ٹھک جائے، درد ہو، یہ وقت دعا ہے۔ کیوں؟ ذرا سوچئے، ہمارے ننھا سا بچہ، اس کو کہیں سے کچھ لگ جائے اور ایک آہ نکلے، آہ، ماں اور باپ دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے؟ دوڑتے ہیں نہیں دوڑتے؟ اور پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا میرا بچہ؟ کیا ہوا میرا بچہ؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان ماں اور باپ کے اندر محبتوں کے تقسیم کرنے والے رب میں کتنی محبت ہوگی جب بندے کو کہیں لگتی ہے، بندے کی آہ نکلتی ہے، وہاں رب کریم متوجہ ہوتے ہیں، کیا ہوا میرا بندہ؟ اگر بندہ اس وقت میں، اس لمحے میں فوراً کہے، اور کیا کہے کہ رب کریم یہ تو لگی، اس پر اجر عطا فرما دے، یا اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما دے، میری مشکلوں کو حل فرما دے۔ رب کریم اس وقت جس محبت سے متوجہ ہوتے ہیں، جیسے بچہ وہ رو رہا ہو لیکن اماں فوراً اس کو لالی پاپ دکھا دیں، بچے کو فوراً ٹافی دکھا دیں، فوراً کتنی بھی تکلیف میں بچہ بھی ہنسنے لگ جاتا ہے، اور یہ ایک طریقہ، یہ فطرت عین ہے کہ وہ بچہ فوراً ہنسنے لگ جاتا ہے، اس کو اپنی تکلیف بھول جاتی ہے۔ اپنے رب کے سامنے جب بندے کو لگی ہے، رب سے اس کی آہ نکلی، آہ، اب تو وہاں ماں نہیں ہے، وہاں باپ نہیں تھا سامنے، یہ آہ نکلی، وہ رب ہے جس رب کو رب کہتے اس لیے ہیں کہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، پالنے والا، پالنے والا تو وہ ہے، پالنے والا تو وہ ہے، رب کریم پالتے ہیں۔ جب رب کہتے ہیں ارے بندے کیا ہوا، اس وقت میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت میں دعا مانگ لو اور اپنے رب سے کہو رب کریم جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، جہنم سے نجات عطا فرما دے، اور اس وقت میں ماں اور باپ کے بس میں جو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ رب کا بس تو بس ہے، رب کے بس پہ تو سب کے بس ہیں، رب کے بس پہ کبھی بس نہیں ہے، رب کے بس پہ انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ تو ان تکلیف اور پریشانی میں بھی میری طرف دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی، اللہ کی رحمتیں۔ ورنہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں کھیل لیے، بہت کھیلے، ابھی کھیل رہے ہیں اور کھیلنا ہے، لیکن ہر ایک اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ کسی کو یہ نتیجہ ملا لکھ پتی ہونے کے بعد، کسی کو یہ نتیجہ ملا کروڑ پتی ہونے کے بعد، کسی کو یہ نتیجہ ملا ارب پتی ہونے کے بعد، اور وہ بدنصیبی تھا جو اس نتیجے پہ نہیں پہنچا اور موت کو چلا گیا۔ کیا نتیجہ ملا؟ یا یہ دنیا کچھ نہیں دیتی، جو کچھ ملتا ہے وہ رب کے حضور میں ملتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں ملتا ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اس لیے کبھی رائیونڈ کے چکر ہیں، کبھی جماعتوں کے چلنے ہیں، کبھی جماعتوں میں وقت لگانا ہے، کبھی مدرسوں کے مکتب ہیں، کبھی مدرسوں کی راہیں ہیں، انہی کے اندر ملتا ہے۔ یا سکون کی دولت تو حقیقت میں ان مسلوں کے اوپر ہے، ان دریوں کے اوپر ہے، ان چاندنیوں کے اوپر ہے، ان چٹائیوں کے اوپر ہے۔ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ یہ میں عرض کروں حقیقت یہ ہے، یہ نتیجہ نہیں تھا، یہ سبق اول تھا جس کو مسلمان نے اپنے بدعملی سے نتیجہ بنا دیا، ورنہ